حداد امہ راستہ حق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولادوں کو قتل مت کیا کرو خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر کی وجہ سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ ان قتلهم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کو مار ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، سورہ بنی اسرائیل سے ایک عنوان ہم نے شروع کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانی فلاح اور کامیابی کے لیے اور انسان کو نقصان اور تباہی سے بچانے کے لیے 3 امور بیان فرمائے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں 3 امور مصلحہ بیان ہوتے ہیں اور بار بار بیان ہوتے ہیں۔ اصلاح کے 3 اہم امور، وہ امور جن کے مطابق اگر عمل ہو جائے تو پھر انسان اللہ کی پناہ اور امان میں آ جاتا ہے اور اللہ کی پکڑ سے وہ محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ وہ 3 امور کون سے ہیں؟ نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 ظلم نہ کرو، نمبر 3 احسان کرو۔ شرک نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا اور احسان کرنا ہے۔ پہلی جو آیت گزری تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس میں حکم آیا کہ شرک نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے بعد اگلا حکم آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ دوسرا حکم ہے احسان کرو۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ جب تم ان امور پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اللہ کی امان نصیب ہو جائے گی تمہیں۔ اور اللہ کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ ہماری بھلائی اور احسان کے مستحق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ احسان کا بہترین پہلو یہ ہے کہ بس ان کا دل نہ دکھاؤ۔ دیکھیں، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھی رہائش ہو لیکن دل دکھی ہو تو وہ اچھا کھانا، رہائش، کپڑا کس کام کا؟ اس سے سکون تھوڑی ملا کرتا ہے۔ سکون تو دل کے اطمینان سے ملا کرتا ہے۔ تو فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، کہیں ان کا بڑھاپے کی وجہ سے دل کمزور ہے، برداشت کمزور ہے، کہیں وہ دکھی نہ ہو جائیں۔ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یہاں تک بیان کر کے آگے چلے اور فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فرمایا تم فرما برداری کے کندھے جھکا کر رکھو، یعنی ماں باپ کی پھر اولاد بن کر نہیں، پھر نوکر بن کر رہو۔ اپنے آپ کو ماں باپ کا نوکر بنا دو۔ جیسے
तुम बचपन में छोटे थे और माँ बाप ने तुम्हारी नौकरी दी है, माँ ने रातों रातों जाग कर अपना आराम चैन कुर्बान करके तुम्हें राहत पहुंचाई, और बाप ने अपनी हड्डियों का रस निचोड़ कर तुम्हें पिलाकर जवान कर दिया। फरमाया जिस तरह उन्होंने तुम्हारी नौकरी दी है, तुम भी बुढ़ापे में माँ बाप के नौकर बनकर जिंदगी गुजारो, और उनके लिए साथ साथ खिदमत एक जानिब है मगर कमी तो इंसान से रह जाती है। फरमाया अल्लाह के हुजूर दुआओं का एहतमाम रखो, वो जिंदा हों तब भी, इंतकाल फरमा चुके हों तब भी क्या कहना है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मौला उन पे वैसा ही रहम फरमा जैसे उन्होंने शफकत से मुझे बचपन में पाला था। यानी अब क्या है, या अल्लाह मैं तो वो हक अदा नहीं कर सकता, आपके दरबार में दरख्वास्त है कि आप मेरी कमी कोताही पूरी फरमा दें और आप अपनी जानिब से उन पर मेहरबानियों के दरवाजे खोल दें। ये मेरे भाइयों दुआ सिखाई गई है, इतना कीमती दुआ है, इतना कीमती दुआ है। इस दुआ के ज़िमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस हैं। मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर वालिदैन जिंदा हैं फिर तो खिदमत करके उनको राजी करना ये रब की रजा के हुसूल का सबब है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, फरमाया बाप राजी तो रब राजी है, अगर बाप नाराज है तो समझ जाओ कि रब नाराज है। और एक हदीस में आया कि बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। ये क्या मतलब है, बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है, यानी बाप को राजी कर लिया तो तुम्हें दिन क़यामत के VVIP प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में दाखिला नसीब होगा। जिस तरीके से एक खुसूसी दरवाज़ा होता है मेहमानाने खुसूसी के लिए, फिर तुम दिन क़यामत की अल्लाह के मेहमानाने खुसूसी बनकर जन्नत में दाखिल होगे। और इस तरह फरमाया अगर माँ बाप खुदा न खास्ता नाराज़ होकर दुनिया से चले गए, औलाद से गफलत हो गई और उनको खिदमत करके राज़ी न कर सके और उनके हुकूक अदा न हुए, तो फरमाया फिर भी दरवाज़ा बंद नहीं है, उनके मरने के बाद उनके लिए मग़फ़रत की दुआओं का एहतमाम शुरू कर दो। इतनी दुआएं करो कि फरमाया दिन क़यामत के तुम्हारी दुआओं की बरकत से उनको तो कामयाबी नसीब हो चुकी होगी, जब उनकी आपसे मुलाकात होगी तो माँ बाप औलाद से राजी हो चुके होंगे। कितना बेहतरीन अमल बताया है मेरे भाई। और दूसरा क्या है, मुकाफात अमल है। आज जैसा अपने वालिदैन के साथ हमारा रवैया है, याद रखना मेरे भाई, अल्लाह के यहाँ लम्हा लम्हा लिखा जा रहा है, लम्हा लम्हा इंसाफ से ये तराजू का तोल होगा। आज हम जो करेंगे कल हमारी औलाद हमारे साथ वही सबक दोहराएगी। आज अगर अल्लाह अपनी अमान में रखे, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, अगर कहीं पे औलाद की जानिब से कोई मिसबिहेवियर सामने आ रहा है तो मेरे भाई जरा पीछे अपने माजी में चले जाएं, पलट के देखें कहीं गलती हुई थी, कहीं पीछे जिंदगी में कचरा रह गया है, उसको साफ करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफियां मांगें। और दुनिया से चले जाने वाले या बूढ़े वालिदैन के लिए अल्लाह से मग़फ़रत की रहमत की दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला औलाद को फरमाबरदार बना देंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 तो अर्ज़ कर रहा था, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हैं तो शिरक नहीं करना, नंबर 2 एहसान करना है। एहसान के पहले मुस्तहिक माँ बाप हैं और उसके बाद फरमाया आतिदल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन, फिर माँ बाप की जानिब से जो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, ननिहाल हैं, ददेहाल हैं, फरमाया फिर इनको इनके हुकूक दिया करो। अगर इनके वाजिब हुकूक और विरासत के हुकूक तुम्हारे पास हैं वो भी अदा करो, और अगर नहीं तो फिर क्या है, हदिये तोहफे तहाए भेजकर खानदानों को जोड़ के रखो, मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें बांटने से अल्लाह की रजा नसीब होगी इंशाअल्लाह। फरमाया तुम अल्लाह की अमान और पनाह में आ जाओगे। 2 उमूर हो गए, शिरक न करो, एहसान करो। नंबर 3 जुल्म न करो, अल्लाह की मखलूक पे जुल्म नहीं करना। जुल्म के फिर इंशाअल्लाह हम 6 उमूर पढ़ेंगे नायात में, 1 2 3, यानी ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है, इससे बचो, इससे बचो। आज पहले जुल्म का नमूना है कि वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गुर्बत और अफलास के डर की वजह से अपनी औलादों को कत्ल मत किया करो। औलादों का कत्ल
کہ جی ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، رہائش کیسے دیں گے، ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، لہٰذا کیا ہے جی بچپن میں ہی اللہ معاف فرمائے اولاد کو کسی بہانے ٹھکانے لگا دینا، قتل کر دینا۔ بہت سارے حالات و واقعات آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ جناب علی ماں نے بچوں سمیت خودکشی کر لی، باپ نے اتنے بچوں کو ذبح کر دیا۔ کیوں؟ مہنگائی ہے، غربت کے ڈر کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، ہم فکر مند تو اولاد کی روزی کے لیے تبھی ہوں کہ ہم ان کے رازق ہوں۔ اگر ہم ان کے رازق ہیں تو ہمیں رزق کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر واللہ خیر الرازقین والی آیت پہ ہمارا یقین اور ایمان ہے تو پھر جس رب نے ہمیں اس سے زیادہ غربت کے حالات میں پال کر جوان کیا ہے، یاد رکھیے آج جو فراوانیاں ہیں، ہمارے بچپن میں یہ فراوانیاں تھیں؟ جتنی آسائشیں سہولیات آج ہیں میرے بھائی، اتنا آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں کہاں تھیں؟ میرے رب نے اشارہ دیا، نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں بھی ہم نے روزی دی ہے اور ان کے روزی کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، یعنی تمہارا رازق بھی اللہ، تمہاری اولاد کا رازق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہٰذا اولاد کو قتل، ایک تو یہاں جسمانی قتل مراد ہے، جیسے زمانہ جاہلیت میں عرب میں ایک دستور تھا کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کبھی اللہ تعالیٰ لے جائے نا، باب عمرہ دیکھا ہے؟ کن کن ساتھیوں نے دیکھا ہے باب عمرہ سے باہر نکلیں آپ تو یہ مسجد عائشہ کو جو روڈ نکل رہا ہے جرول کی جانب سے، پیچھے کی جانب سیدھا، تو پل ایک بنا ہے، پل کے ساتھ ساری جگہ پکی ہے، تقریباً کوئی 600-800 گز جگہ ہوگی، وہ کچی جگہ ہے۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں وہ نقشہ آ گیا ہو تو وہ جگہ کچی ہے، اس کو آج تک پکا نہیں کیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مکہ کے مشرکین اپنی نومولود بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ زمین کے اس ٹکڑے پر سینکڑوں بچیاں زندہ دفن کی گئی ہیں، سینکڑوں بچیاں۔ اللہ، خوف آتا ہے وہاں سے گزرتے ہوئے کہ دن قیامت کے ماں باپ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے جب یہاں سے ایک مظلومات کا مجمع اٹھے گا، ایک مظلومات کا مجمع جب یہاں سے اٹھے گا دن قیامت کے۔ اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، تو فرمایا اولاد کو قتل، اس لیے قتل کر دیا کرتے تھے بچیوں کو۔ ایک تو یہ سوچ تھی کہ ہم غیرت مند قوم ہیں، کل ہمارے گھر کوئی داماد بن کر بارات لے کر کیوں آئے، ایک غیرت مند ہیں۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی جو تمہاری بیوی بنی ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی جس کے تم اولاد ہو، سمجھ آ گئی؟ لیکن یہاں کیا ہے، خود ساختہ غیرت انہیں یاد آتی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بیٹا ہوتا تو وہ جوان ہوتا، سہارا بنتا، وہ کما کے لاتا، ہمیں سہولیات مہیا ہوتی، لیکن بیٹی ہے یہ تو بوجھ ہوگی ہمارے لیے، نہ کما سکتی ہے نہ کچھ، خامخواہ جو ہے وراثت میں سے بھی اس کو حصہ دیں، تو کیا ہے بچپن میں ہی اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ایمان تو لانا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک گناہ مجھے کھائے جا رہا، ایک گناہ مجھے تڑپائے جا رہا ہے، میں وہ گناہ سوچتا ہوں تو میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، دن کا آرام نہیں ہے، یا رسول اللہ میرا چین ختم کر دیا میرے گناہ نے، اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا میرا اللہ میرا وہ گناہ معاف فرما دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ یہ تو ضابطہ ہے اللہ کا کہ ایمان لانے سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ایمان کی برکت سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ تم ایمان لو۔ یا رسول اللہ مجھے خوف ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، شاید اللہ معاف نہ فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بتا تو صحیح کون سا گناہ تو نے کیا ہے جو تجھے کھائے جا رہا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ میں تاجر تھا، اور جب میں ملک شام میں تجارت کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے پتا چلا گھر سے کہ میری گھر والی امید سے ہے، تو میں نے اسے تاکید کر دی سختی سے، اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کا اچھے سے خیال رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کروا دینا، اور میں آنے کے بعد اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں کئی سالوں کے بعد سفر تجارت سے واپس آیا تو میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی تھی، لیکن آخر میری بیوی اس بچی کی ماں تھی، کیسے اس کو زندہ درگور کرواتی؟ اس نے میرے خوف کی وجہ سے بچی کو پڑوس کے گھر میں چھوڑ دیا اور ان کو یہ کہہ دیا کہ کہنا کہ یہ بچی ہماری ہے، میری نہیں کہنا۔ جب میں واپس آیا وہ بچی ہمارے گھر، اس کا آنا جانا تھا، آتی
تو بس خون جو تھا آخر ایک کشش تھی، مجھے بھی اس پہ پیار آتا، وہ بھی میرے قریب ہوتی اور میں اس کی بہت دیکھ بھال کرتا، مجھے بڑی محبت ہو گئی، میں جدھر جا رہا ہوں بچی میرے ساتھ ساتھ ہے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ پڑوسیوں کی بچی ہے، میری بچی نہیں ہے۔ جب کچھ دن گزر گئے، بچی میرے ساتھ بہل گئی، میرا دل بہل گیا، اور میرا دل اب ایسا ہو گیا کہ گویا یہ بچی میرے دل میں گھر کر چکی ہے۔ تو میری بیوی نے موقع پا کر ایک دن مجھے بتا ہی دیا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، یہ پڑوس کی بچی نہیں ہے، میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے اس کو پڑوسیوں کے سپرد کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے اندر وہ زمانہ جاہلیت کی رگ جاگی اور میرے اندر ایک خود سخت غیرت نے پھر انگڑائی لی۔ میں نے بیوی کو غصہ ہو کر کہا کہ تو نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا ہے؟ میں نے سامان، کھدائی کا سامان اٹھایا، بچی کو میں نے بازو سے پکڑا، اچھی خاصی سمجھدار ہو گئی تھی، میں اس کو لے کے چلا پہاڑوں کے دامن کی جانب۔ تو بچی مجھ سے پوچھتی ہے بابا مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو میں اسے کہتا کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے زندہ درگور کرنا چاہتا ہوں۔ بچی مجھ سے بار بار منت سماجت کر کے مجھ سے جان کی امان مانگتی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ یا رسول اللہ، میں گیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ اللہ کے حبیب، بچی کی ایک ادا آج تک میرا جگر پاش پاش کیا جا رہی ہے کہ جب وہ گرد اڑتی تھی، جب میں کدال مارتا زمین پہ اور مٹی اور گرد اڑ کے میرے کپڑوں اور بالوں پہ پڑتی، تو میری بچی میرے کپڑوں سے گرد جھاڑنے لگ جاتی تھی اور کہتی بابا آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، بابا آپ کے بال میلے ہو رہے ہیں، بابا آپ کیوں مشقت اٹھا رہے ہیں؟ چنانچہ یا رسول اللہ پھر بھی میرا دل نہ پسیجا، اور جب گڑھا تیار ہوا میں نے بچی کے بازو سے پکڑ کے کھینچ کے گڑھے میں ڈالا، اوپر میں مٹی ڈالنے لگا، اندر سے بچی کی چیخیں جو آ رہی تھی، یا رسول اللہ آج تک وہ میرے اندر انہوں نے تلاطم برپا کر رکھا ہے، مجھے چین نہیں ملتا بچی کی ان چیخوں کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں میرا یہ گناہ بھی معاف ہو یا نہ ہو، زارو قطع روئے جا رہا ہے اور بتائے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں سے برسات کی جھڑیاں شروع ہو گئی، آپ علیہ السلام بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ظالم تو نے ظلم تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن تیرا گناہ جتنا بھی بڑا ہو جائے اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، تو توبہ کر لے اللہ تجھے معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ اس نے ایمان قبول کیا، توبہ قبول ہو گئی اللہ کے ہاں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا میرے بھائی، دلوں پہ خود ساختہ غیرت کے پردے آ گئے تھے، ان لوگوں کے آنکھوں پہ پردے پڑ گئے تھے کہ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا وہ جو ہے اس کو غیرت کا نام دیا کرتے۔ میرے رب نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غیرت تو الگ چیز ہے، فرمایا بھوک کے خوف کی وجہ سے اولادوں کو قتل مت کرو۔ کہاں سے کھلائیں گے؟ نحن نرزقہم وایاکم، تمہارے رازق بھی ہم ہیں اور ان کے رازق بھی۔ میرے بھائیوں دیکھیے، آج ہم کہتے ہیں وسائل کی کمی ہے، کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے۔ وسائل کا رونا وہ روئے جس نے کسی کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہو۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام جب دو جی دنیا میں اتارے گئے تو ان دو لوگوں کا رزق اللہ نے دنیا میں اتارا تھا، اور جب آج اربوں لوگ ہیں دنیا میں، اللہ نے اربوں کا رزق اتارا ہوا ہے دنیا میں۔ سمجھ آ گئی ہے میرے بھائیوں؟ وہ اللہ کل بھی رازق تھے، وہ اللہ آج بھی کیا ہے؟ رازق۔ ایک تو جسمانی قتل، دوسرا یہاں سے روحانی قتل مراد ہے کہ اولاد کا روحانی قتل مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن و سنت کی تعلیم سے ان کو غافل رکھ کر صرف دنیا کے فنون سکھانا، صرف دنیا کے فنون سکھانا اور دنیا کمانے کے ڈھنگ اور ہنر سکھانا، دنیا کی تعلیم، سکول، کالج، یونیورسٹی، یہ ڈپلوما وہ ڈپلوما، لیکن ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آیا، نماز بھی نہیں سکھائی، جنازہ کی دعائیں بھی نہیں سکھائی ہیں، تو میرے بھائیو یاد رکھنا، اگر پی ایچ ڈی بھی بچے کو کرا لیا ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہیں دی ہے تو یہ اولاد کا روحانی قتل کر دیا ہے۔ یہ ماں باپ اولاد کے قاتل ہیں، یاد رکھنا، دن قیامت کے یہ قاتلوں کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے بچے کا روحانی قتل کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے جہاں دنیا کے فنون اور ہنر سکھائیں، جائز ہے، سکھائیں، بالکل سکھائیں، لیکن میرے بھائی یہ وہ عمل ہے جس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس سے ہمیں رزق آئے گا، اور رزق کا رازق کون ہے؟ دنیا بغیر محنت کے بھی مل سکتی ہے، لیکن دین بغیر محنت کے نہیں مل سکتا۔ یاد رکھنا، دنیا بغیر محنت کے مل جائے گی، لیکن جنت بغیر محنت کے نہیں ملنے والی ہے، اس کے لیے بہت محنت چاہیے، اس کے لیے بہت محنت چاہیے۔ تو چنانچہ فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اولاد کا قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے، خطأ کبیرا، بہت بڑا گناہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک بنائے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل کر دے، بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل کر دے، یہ بھی کیا ہے؟ فرمایا یہ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا اپنی پڑوسن کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، یہ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ تو خیر آگے یہ ظلم کے پہلو میں آ رہا ہے آگے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا شرک نہ کرو، اللہ کی امان میں رہو گے، احسان کرو، جو جو احسان کے ذرائع ہیں احسان کرو، اللہ کی امان میں رہو گے، اور ظلم نہ کرو، ظلم کے سارے دروازے بند کرنا ہوگے، تبھی اللہ کی امان اور پناہ نصیب ہوگی۔ اور جس دھرتی پہ ظلم رہتا ہے اس دھرتی میں کبھی بھی امن اور سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی دھرتی پہ کفر برداشت کر سکتے ہیں میرے بھائی، لیکن اللہ کے ہاں ظلم گوارا نہیں ہے۔ اور ظلم کا پہلا پہلو کیا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد جو کمزور ہے اس کا روحانی قتل بھی نہ کرو، اس کا جسمانی قتل بھی نہ کرو۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اولاد کے والدین بننا نصیب فرمائے۔